السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت نماز، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شامل ہے، وقت پر ادا کیا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں اور 10,000 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات میں ہم 2 مہلاؤں کو دیکھتے ہیں۔ ایک مہلا جس نے تولیہ لپیٹا ہوا ہے، وہ کھانے کی کوئی چیز پرش کو دینے جا رہی ہے، جبکہ دوسری مہیلا روڈ کے کنارے ہی پول میں نہا رہی ہے، جو کہ بہت غلط اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ دراصل یہ دونوں دیورانیاں جٹھانیاں ہیں۔ یہ شہر سے آئی ہیں، انہیں گاؤں کے رسم و رواج کا نہیں پتہ۔ یہ گاؤں ایک پکی سڑک کے کنارے پر واقع ہے، جہاں پر بہت بڑا سوئمنگ پول اور ایک پکی سڑک بنی ہوئی ہے، جو کہ مین روڈ کے ساتھ اس گاؤں کو کنیکٹ کرتی ہے۔ اسی پول میں یہ دونوں نہانے کے لیے اور سوئمنگ کرنے کے لیے آتی ہیں اور اپنے ساتھ باڈی لوشن، باڈی شاور پر صابن اور شیمپو، کنڈیشنر وغیرہ بھی لے کر آتی ہیں اور اسی پانی میں نہانا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ بہت غیر اخلاقی اور غلط بات ہے۔ لیکن یہ لڑکیاں ایسا کرتی ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ ماڈرن شہر سے آئی ہیں اور وہاں وہ اپنے میکے میں روزانہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ اب انہیں سوئمنگ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ جب تک یہ سوئمنگ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا، اسی لیے یہ موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ یہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، لیکن ان میں ایک یہی بری عادت ہے کہ انہیں بس سوئمنگ پول اچھا لگتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح یہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ گھر کا سارا کام جلدی سے ختم کرتی ہیں اور بہانے سے بازار کا کہہ کر سوئمنگ پول کے لیے نکل جاتی ہیں اور وہیں نہانا دھونا اور سوئمنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ارد گرد کے لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نہانے کا کہہ کر سوئمنگ کرنے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گاؤں میں ان کی ناک کٹ چکی ہے اور ان کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ ان کا سسر ان کے پیچھے جاتا ہے تو انہیں راستے میں ہی پکڑ لیتا ہے۔ یہ شرمندہ ہو جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں اور جان چکی ہوتی ہیں کہ آج تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ پھر ساری بات بتاتی ہیں کہ ہم سے اتنی گرمی میں نہیں رہا جاتا، ہم جب تک سوئمنگ نہ کر لیں ہمیں چین نہیں آتا، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ پھر ان کا سسر ان کے لیے گھر میں ہی ایک کمرے کی جگہ پڑی ہوتی ہے، وہیں چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا دیتا ہے۔ اب تو یہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں اور روزانہ جلدی کام ختم کرتی ہیں کہ سوئمنگ کرنے کا ٹائم ملے، اور پھر سارا دن پانی میں گھسی رہتی ہیں اور ٹھنڈے پانی میں کھیلتی رہتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، انہیں پانی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ پانی میں گھس کر سوئمنگ کرتی رہتی ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے بالوں پہ کنڈیشنر اور شیمپو وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں اور یہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ گھر کے مرد تو ویسے بھی گھر پر نہیں ہوتے، وہ کام سے گئے ہوتے ہیں، گھر میں صرف خواتین ہوتی ہیں، تو اس گھر میں صرف مہلائیں ہوتی ہیں، اس لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب مرد گھر واپس آتے ہیں تب تک یہ سوئمنگ پول سے واپس نکل چکی ہوتی ہیں اور گھر کے باقی کاموں میں لگ جاتی ہیں، رات کا کھانا بناتی ہیں۔ اس طرح سے ان کا پریوار ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے، ورنہ یہ لوگ تو روزانہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلتی تھی کہ ہم مارکیٹ میں فلاں سودا لینے جا رہے ہیں، گروسری کرنے جا رہے ہیں، ٹماٹر پیاز ختم ہو چکا ہے وہ لینے جا رہے ہیں۔ الغرض کوئی نہ کوئی ان کے پاس بہانہ موجود ہوتا۔ چونکہ گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہوتا تو ان کی ساس انہیں جانے دیتی کہ لے آئیں، کیونکہ اس کی بوڑھی ٹانگوں میں اتنا زور نہیں اور وہ دمے کی مریضہ بھی تھی ان کی ساس، اس لیے وہ اپنی بہوؤں کو بھیج دیتی ہے۔ یہ لوگ سبزی کے بہانے سوئمنگ پول میں گھس جاتے ہیں اور ڈھیروں باتیں کرتے ہیں اور سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتے ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ اب سوئمنگ پول ان کے گھر میں آ چکا تھا،
جس سے ان کی بدنامی کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ وہاں روزانہ خوشی سے سوئمنگ کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا؟ اس کہانی میں یہی سیکھا کہ بڑوں سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، انہیں اپنی ہر بات بتانی چاہیے۔ اب دیکھیں، جیسے انہوں نے اپنے سسر کو بات بتائی، اپنی ساری خواہش بتائی کہ انہیں سوئمنگ پول کتنا پسند ہے، تو اس نے انہیں روکا نہیں، بلکہ گھر میں ہی ان کے لیے سوئمنگ پول بنا دیا، اور گھر میں ہی ان کے سوئمنگ پول کا انتظام ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ بہت خوش تھیں۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی کوئی بات مت چھپائے کریں، اپنے پیرنٹس سے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ پیرنٹس کبھی بھی اولاد کی برائی نہیں چاہتے بلکہ بھلائی چاہتے ہیں۔ شکریہ دوستو، تو یہاں پر کہانی ختم ہوئی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور جاتے جاتے لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔